بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ کہہ دو بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ یہ سورہ اخلاص ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ بعض کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ کیسا ہے، اس کا تعارف پیش کیجئے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ پہلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے ایک ہے، یعنی اس کی ذات اس طرح ایک ہے کہ اس کے نہ اجزاء ہیں نہ حصے ہیں، اور نہ اس کی صفات کسی اور میں پائی جاتی ہیں۔ وہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے اور اپنی صفات میں بھی۔ دوسری آیت کا ترجمہ عام طور سے اردو میں اللہ بے نیاز ہے اس طرح کیا جاتا ہے، حالانکہ صمد عربی کا ایسا لفظ ہے کہ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ذات جو کسی کی محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج ہوں، جبکہ بے نیاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کسی کی محتاج نہ ہو، جو ذات کسی کی محتاج نہ ہو اسے بے نیاز کہا جائے گا۔ اور اس میں دوسرا مفہوم شامل نہیں ہو پاتا کہ سب اس کے محتاج ہیں، اس لیے اللہ الصمد کا ترجمہ اس طرح کیا جانا چاہیے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ بعض کافر یہ سمجھتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، اور بعض یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ اس آیت نے ان تمام لوگوں کی تردید کی ہے اور یہ بتایا کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اور چوتھی آیت میں اس بات کو بیان فرمایا گیا کہ کسی بھی معاملے میں کوئی اللہ تعالیٰ کی برابری نہیں کر سکتا۔ ان چار مختصر آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو انتہائی جامع انداز میں بیان فرمایا گیا۔ پہلی آیت میں ان لوگوں کی تردید کی گئی جو ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتے ہیں، اور یہ کہا گیا کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ اور دوسری آیت میں ان لوگوں کی تردید کی گئی جو اللہ کو ماننے کے باوجود کسی اور کو مشکل کشا یعنی مشکلات کو دور کرنے والا اور کارساز یا حاجت روا مانتے ہیں۔ تو یہ کہا گیا کہ اللہ صمد ہے، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ اور تیسری آیت میں ان لوگوں کی تردید کی گئی جو اللہ کے لیے اولاد مانتے ہیں، اور چوتھی آیت میں ان لوگوں کی تردید کی گئی جو کسی بھی صفت میں کسی اور کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں۔ بعض مجوسی یہ سمجھتے تھے کہ روشنی کو پیدا کرنے والا الگ ہے اور اندھیرے کو پیدا کرنے والا الگ ہے، تو اس آیت میں ان لوگوں کی بھی تردید کی گئی۔ اور یہ انتہائی جامع صورت ہے، اس کے بہت سارے فضائل احادیث میں آئے ہیں اور اس کو ایک تہائی قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے۔